بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مشرکین و کفار مکہ نے ظلم و ستم، مار پیٹ، معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ مسلمانوں پر مکہ کی زندگی تنگ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل کر جانا پڑا، ان حالات میں اصحاب کہف کا حال سنا کر اللہ نے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کیا کچھ کر چکے ہیں۔ اصحاب کہف کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت دی گئی کہ مشرکین کے ساتھ مصاحبت نہ کرو۔ اصحاب کہف قرآن قصے کی ابتدا یوں کرتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے ان کو ایسی غار میں دھپک کر سالہ سال سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس عمل پر مجبور کرتے تھے۔ اس دور میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بڑا ہی ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ بت پرستی کریں اور جو اس سے انکار کرتا تھا وہ اسے قتل کروا ڈالتا تھا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ ان نوجوانوں کو دقیانوس نے اپنے دربار میں بلایا اور مجبور کیا کہ وہ بت پرستی کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لیں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان پیدا کرے گا۔ وہ راتوں رات شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں پر سو گئے۔ جب دقیانوس کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان اس غار میں چھپ گئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک مضبوط دیوار کے ساتھ بند کر دو تاکہ وہ اندر ہی اندر ختم ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر درباریوں نے ایسا ہی کیا اور غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا۔ غار کچھ اس طرح واقع تھی کہ سورج جب نکلتا تو اس غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو اس سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا تھا، اور اصحاب کہف غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے تھے۔ ان پر اگر نظر پڑتی تو سمجھا جاتا کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے بھی کم۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا۔ چلو اب اپنے سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ یہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے اور وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر نہ دے بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے، یہ پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم فلاح نہ پائیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال سے مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی پیش آنے والی ہے۔ جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی۔ بت پرست روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ زبان، تہذیب، لباس، ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا۔ 200 برس پہلے کا آدمی اپنی سج دھج، لباس، زبان، ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا تھا۔ جب اس نے کیسر ڈیلیس کے زمانے کا قصہ کھانا خریدنے کے لیے دیا تو
دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سریانی روایت کی روح سے دکاندار کو اس بات کا شبہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دفینہ نکال لایا ہے۔ چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ حکام کے سامنے پیش کیا گیا۔ پتہ چلا کہ یہ پیروان مسیح 200 برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ لوگوں کا ہجوم غار پر پہنچ گیا۔ اصحابِ کہف 200 برس سو کر اٹھے، اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اصحابِ کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت کے شدید جھگڑے آخرت پر ناقابل انکار ثبوت بہم پہنچا دیا، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر عبادت گاہ بنائیں گے۔ اورنڈیل نے ڈسکوریز آف ایشیا مائنر کے نام سے جو مشاہدات شائع کیے تھے، اس میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسوس کے کھنڈرات سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے دیکھا کہ حضرت مریم اور 7 لڑکوں یعنی اصحابِ کہف کے مقبروں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا کتا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ تم کہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔